السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک ہے متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہندوستان اور انگریزوں کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں۔ جس وقت متحدہ ہندوستان کو تقسیم کیا گیا اس وقت موجود رقم جو تھی وہ تھی ٹوٹل 4 ارب روپے، اور اس 4 ارب روپے کے اندر پاکستان کا جو حصہ بنتا تھا کیش بیلنس کا وہ تھا 75 کروڑ روپے۔ 75 کروڑ روپے بیسیکلی انڈیا نے پاکستان کو یکمشت دینے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے پاکستان کو موقع پر 20 کروڑ روپے ادا کیے اور بقایا رقم روک لی۔ اگست سے لے کے جنوری تک یہ نوزائیدہ ریاست جس کے بے پناہ اخراجات تھے، لوٹی پوٹی قوم ہجرت کر کے آئی تھی، ان کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں تھے، لیکن جو ان کا حق تھا، جو بقایا 55 کروڑ روپے تھے انڈیا کی طرف، وہ ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔ وہ تو بعد میں جنوری 1948 میں جا کے جب گاندھی نے مرن بھرت رکھا تو اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں انڈیا کی گورنمنٹ پریشر میں آئی تو انہوں نے بقایا رقم ریلیز کر دی۔ یہ جو دورانیہ تھا اگست سے جنوری کا، اس میں بہت سارے محب وطن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور حکومت وقت کو معاشی لحاظ سے مضبوط کیا، جس میں کلیدی کردار حیدرآباد کے نواب کا، کلات کے نواب کا، بہاولپور کے نواب کا، اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے جو نواب تھے ان کا کلیدی کردار تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا متحدہ تقسیم کے وقت فوجی ساز و سامان کی منصفانہ تقسیم۔ اس وقت فوجی ساز و سامان کی منصفانہ تقسیم کے لیے جس شخص کو سربراہ بنایا گیا تھا وہ تھے فیلڈ مارشل آرکن لیک، لیکن وہ بھی منصفانہ تقسیم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ کانگریسی لیڈروں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ناانصافیوں کی وجہ سے ایک دن فیلڈ مارشل آرکن لیک بھی استعفیٰ دے کے واپس چلے گئے اور پاکستان کو فوجی ساز و سامان کا جو ہمارا حقیقی حصہ تھا وہ بالکل نہ مل سکا۔ اب مین وجہ یہ تھی کہ تمام فوجی ساز و سامان کے ڈیپو اور آرڈیننس فیکٹریز انڈیا کے اس علاقے میں تھیں جو کہ انڈیا کے حصے میں آیا، لہذا پاکستان اپنا یہ والا حصہ لینے سے بھی محروم رہا۔ اب اس تقسیم کا جو تیسرا مرحلہ تھا وہ تھا زمین کی تقسیم، خاص کر پنجاب اور بنگال کی تقسیم۔ اب یہاں پر مسلم لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم UNO کی سربراہی میں کی جائے۔ مسلم لیگ کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ پھر قائد اعظم نے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہاؤس آف لارڈ سے 3 لارڈز کو بلا کے ان کی سربراہی میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی لیڈر اس بات پہ بھی اتفاق نہ کر سکے۔ قصہ مختصر کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نامزدگی سے برطانیہ کے ایک معروف وکیل سرل ریڈکلف جو تھے ان کو باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اب یہ جو وکیل صاحب تھے یہ اتنے کرپٹ تھے کہ انہوں نے کانگریسی لیڈروں سے 2 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت 1947 میں، جو کہ بہت بڑی رقم بنتی تھی، 2 کروڑ روپے رشوت لی اور باؤنڈری کمیشن کی ڈیوٹی میں حد سے زیادہ ناانصافی کی۔ سب سے بڑی ناانصافی، سب سے پہلی ناانصافی یہ ہوئی کہ کولکتہ جو کہ اکثریتی مسلم علاقہ تھا، وہاں پہ مطالبہ یہ کیا گیا تھا عوام کی طرف سے کہ ریفرینڈم کروایا جائے۔ اب ریفرینڈم کے نام پہ کانگریسی لیڈر اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھاگ رہے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ کولکتہ کی مسلم اکثریتی آبادی کا ساتھ وہاں کی اقلیت اشوت برادری دے گی۔ ان کو یقین تھا کہ اس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں جائے گا، لہذا انہوں نے جمہوریت کا پاس نہ رکھا، ریفرینڈم نہ کروایا، ویسے ہی کولکتہ کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔
اب کولکتہ کے بعد جو سب سے بڑی تقسیم تھی وہ تھی پنجاب کی تقسیم، اور یہاں پر جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی، گرداسپور ایک ایسا ضلع تھا جو کہ مسلم اکثریتی علاقے والا ضلع تھا، لیکن گرداسپور کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا، بلکہ نہ صرف گرداسپور دیا گیا، ساتھ نیلے پہ دہلا یہ کیا کہ فیروز پور بھی دے دیا۔ اب گرداسپور جانے سے نقصان تو یہ ہوا، ایک تو گرداسپور اور فیروز پور کا اتنا زمینی رقبہ انڈیا کے علاقے میں چلا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ایشیا کا سب سے بڑا جو ڈسپیوٹ معاملہ تھا، کشمیر یہاں پہ کریٹ کر دیا گیا، اور کشمیر کو جانے کا جو واحد راستہ انڈیا کے پاس بنتا تھا وہ گرداسپور کے حوالے کر کے ان کو راستہ دے دیا گیا۔ اگر گرداسپور پاکستان کے ساتھ شامل ہوتا تو انڈیا کبھی بھی کشمیر پہ اپنا غاصبانہ قبضہ نہ کر سکتا۔ اور فیروز پور جانے کا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت ہمارا جو پنجاب تھا، جو آج پاکستان کے حصے میں ہے، اس میں آنے والی تمام جو نہریں تھیں، ان کا جو ہیڈ ورکس تھا وہ فیروز پور میں تھا، اور بعد ازاں تھوڑے ہی عرصے بعد انڈیا نے پاکستان کا پانی بھی بند کر دیا۔ پھر جو سب سے بڑی جو نقصان ہوا، یہ دونوں ضلع ایسے تھے جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اکثریت مسلمانوں نے جب وہاں سے ہجرت کی تو 15 اگست 1947 کا وہ دن ایسا سیاہ دن تھا کہ جس دن گرداسپور اور فیروز پور کے چوکوں میں ہزاروں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ واہ گرو جی دا خالصہ، واہ گرو جی دی فتح۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ سکھوں نے ظلم کیا تھا، ہندوؤں کی سازش کا شکار ہو کر پھر وہی وقت دوبارہ لوٹ کے آیا، اور ہندو کمیونٹی نے سکھوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان سے مسلمانوں کے ساتھ کروایا گیا تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا گیا، آج تک سکھ کمیونٹی اپنے اس فیصلے کو پچھتا رہی ہے جس کے تحت انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج تک اپنی اس حرکت پہ پچھتا رہی ہے جو انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسی طرح تاریخ کے اوراق میں سے وہ سچ سامنے لے کے آئیں گے جو یقیناً سننے کے لائق ہیں۔ شکریہ۔